السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بیان کریں گے مختار کل صرف اللہ رب العالمین ہے۔ دوستو، اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز قرآن و حدیث کے حوالے سے سننے کے لیے، مختلف مسائل سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے دبا کے سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں میں ثواب سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ دوستو، مختار کل صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کائنات کے جملہ اختیارات صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس امر کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو اپنے حکم کے تابع بنا رکھا ہے۔ ہر ایک اپنے مقرر وقت پر چلتا رہتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہیت ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے جھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کے جو جھلی ہوتی ہے، کھجور کا جو بیا ہوتا ہے، گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک دم باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس کی بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسی اوقات دکھائی ہے غیر اللہ کی۔ ڈاکٹر لقمان سلفی اپنے مائے ناز تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا مظاہرہ قدرت، علم و حکمت اور بندوں کے ساتھ اپنے لطف و کرم کے اعمال بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں کے لیے اعلان کر دیا کہ وہی قادر مطلق ہے، سب کا رب ہے اور مالک، اور مشرکین اس کے سوا جن معبود کو پکارتے ہیں وہ تو ایک تنکے کے بھی مالک نہیں ہے، اور اگر انہیں پکاریں گے تو ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ بے جان ہے۔ اگر مان لے کہ کوئی فائدہ سن بھی لے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ نفع نقصان کے ایک ذرہ کے برابر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 128۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور آخرت کی کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی، تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس سے مدد مانگنے، اس پر بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت کی، اس لیے کہ ہر حال میں مومن کا لگاؤ اللہ سے ہوتا ہے، اس کا یہ یقین کامل ہوتا ہے، جس کا معین و مددگار اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اشارہ کے ذریعے بشارت دی کہ بالآخر غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا، اور زمین کے سردار آل فرعون نے نہیں بلکہ تم ہوگے، اس لیے کہ زمین کا مالک اللہ رب العالمین ہے،
وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کے اندر، ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا، بھوشیوانی کرتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایمان والوں کو جہنم سے ڈرانے والا ہوں اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے لیے اپنے کامل عبودیت کا اعلان کریں اور اس بات کا اعلان کریں کہ سارے اختیارات صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ رب العالمین نے میری قسمت میں نفع نقصان کو لکھ دیا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، یا اس طرح کا کوئی کلمہ آپ نے کہا، تم لوگ نیک اعمال کے بدلے اپنے جانوروں کو، اپنے جانوں کو بچا لو، اپنے نفس کو بچا لو، کیونکہ میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے عبد مناف کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک خاندان کا نام لے کر کہا، اے عباس، عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے صفیہ میری پھوپھی، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اے محمد، اے میری بیٹی، اے میرے لخت جگر، میرے مال سے تو جو چاہے مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلینی من مالی ما شئت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، ایک آدمی کے گلے میں تکلیف تھی، پریشانی تھی، اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لوہے کی سلاخ کے ذریعے اپنے گلے کو داغا، ایک لوہے سے داغا، جس وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کے لیے بری موت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھی کو تکلیف کیوں نہ دور کی، حالانکہ میں نہ تو اس کے لیے کسی چیز کا مالک ہوں اور نہ ہی میں اپنے آپ کے لیے مالک ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 10 سے 12 کے اندر فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف اور کھلی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی لے آؤ، بدل دو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس سے اپنی جانب سے نہیں بدل سکتا، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین کے طرف سے میرے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک بڑے دن کا عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا ہوتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا، اللہ رب العالمین تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ تو
تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں، تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کے سامنے قرآن کی ان آیات کی تلاوت فرماتے جن میں توحید، باری تعالیٰ کا اثبات اور شرک باللہ کی تردید ہوتی، تو قیامت اور جزا اور سزا کا انکار کرنے والے مشرکین بطور چیلنج، بطور استہزاء، مذاق آپ سے کہتے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ جس میں ہمارے بتوں کی عیب جوئی نہ ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا ہو، یا ان آیت کے بدلے جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے دوسری آیت لے آؤ جنہیں سن کر ہمیں تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ان کے جواب میں یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں تو صرف اللہ کی جانب سے نازل شدہ وحی کی اتباع کرتا ہوں، جو اللہ رب العالمین مجھے وحی کے ذریعے مجھے بتاتا ہے وہی میں بتاتا ہوں، اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اگر میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن اللہ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آیت نمبر 16 میں مذکورہ بالا مضمون کی تائید کے بطور فرمایا کہ تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے مطابق کرتا ہوں، اور اگر اللہ رب العالمین چاہتا کہ میں تلاوت نہ کروں تو میں نہیں کر سکتا تھا، اور میری زبانی اس کا علم تمہیں حاصل نہیں ہوتا۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے دفع ضرر اور حصول منفعت کی قدرت نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا ایک گھڑی نہ وہ پیچھے ہوگے اور نہ آگے ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ رعد کے اندر، اور ہم نے آپ سے پہلے انبیاء اور رسول بھیجے اور انہیں بیویاں اور اولادیں، اور کسی رسول کو یہ قدرت حاصل نہیں تھی تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نشانی لا سکے۔ ہر کام کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں ان کافروں کی تردید کی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام جیسی نشانیاں لانے کا مطالبہ کرتے تھے، حالانکہ اللہ کا رسول اس کی مرضی کے بغیر کوئی نشانی نہیں لا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق ہر وقت کے لیے ایک فیصلہ کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے تو اس کا ظہور ہوتا ہے، اور فیصلوں کا تعلق کافروں کی خواہشوں سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے ارادہ اور اس کی مشیت سے ہے۔ سورہ القصص کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ ان مشرکوں کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ہمارے شریک چنیں۔ اللہ تمام عیوب سے پاک اور مشرکوں کے شرک سے بلند والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بندوں سے اختیاری کی نفی کی گئی ہے کہ نہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ انہیں یہ اختیار حاصل ہے، یہ چھوٹ حاصل ہے اللہ کا نبی بننے کے لیے جسے چاہے اختیار کرے اور جس کا چاہے انکار کرے، بلکہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنا نبی بناتا ہے، اور نہ بندوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس چیز کی چاہے عبادت کرے اور جس چیز کی چاہے عبادت نہ کرے۔ یہ حق اللہ رب العالمین
خالق کائنات کا ہے کہ وہ صرف اپنی بندگی کا حکم دیتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے اور اپنی بندگی کا مشروع طریقہ بتاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق کی طرح بننا چاہتا ہے؟ اگر وہ طاقت رکھتا ہی ہے تو اسے چاہیے کہ کوئی اناج کا دانہ بنائے یا کوئی ذرہ بنا کے دکھائے۔ اللہ رب العالمین چیلنج کرتا ہے ایسے معبودان باطلہ کو، جو لوگ اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں، معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ بنی اسرائیل کی آیت 56۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم نے جنہیں اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ تمہاری تکلیف دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل ڈالنے کی۔ ڈاکٹر لقمان سلفی کہتے ہیں، اس آیت کریمہ میں ان مشرکین کی تردید کی گئی ہے جو فرشتوں کے جسموں کی پوجا کرتے تھے، اور ان اہل کتاب کی بھی تردید کی گئی ہے جو حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی معبود ہونے کا عقیدہ آستھا رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان تمام مشرکین اور اہل کتاب سے کہہ دیجئے جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، تم پر جب کوئی مصیبت آئے تو ذرا اپنے ان معبودوں کو پکار کر دیکھو، ذرا ان اپنے معبودوں کو پکار کے دیکھو تو صحیح، کیا وہ تمہاری تکلیف کو دور کرتے ہیں یا دوسروں کی طرف اسے پھیر دیتے ہیں؟ جواب معلوم ہے کہ اس کی قطعی طور پر قدرت نہیں رکھتے، کیونکہ نفع نقصان پر قادر تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، صرف اللہ رب العالمین۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 کے اندر فرمایا کہ ان کافروں کے معاملہ میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا چاہے تو انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فجر کی نماز میں کہا کرتے تھے، اے اللہ فلاں اور فلاں قبائل عرب پر لعنت بھیج، تو اس پر آیت اتری، لیس لک من الامر شیء، ان کافروں کے معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری اور احمد نے روایت نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوسری رکعت میں حارث بن ہشام، سہیل بن عمر اور صفوان بن امیہ پر لعنت بھیجتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے امام احمد نے روایت نقل کیا ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ نے کہا
کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تو یہ آیت اتری، مذکورہ بالا آیت مبارکہ اور احادیث طیبہ سے ثابت ہوا کہ کائنات کا جملہ اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار قل کا عقیدہ رکھنا قرآن و سنت کے سراسر مخالف ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، کوئی یہ آستھا رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اختیار رکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ جیسا کہ قوالی مشہور ہے، آپ سنے ہوں گے، کہا جاتا ہے کہ بھر دے جھولی یا محمد استغفر اللہ، اس طرح کے قوالی سننے میں آتا ہے۔ یہ بھی عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قوالیوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو گالی دیا جاتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اللہ کو غیر اللہ کے مرتبے سے زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قوالی سننے سے بھی پرہیز کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں سپورٹ کرے اور لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دے اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔